عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک اونٹ خریدا اور اسے چراگاہ میں بھیج دیا۔ جب وہ موٹا ہو گیا تو بازار لے آیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں آئے ہوئے اس موٹے تازے اونٹ کو دیکھ کر فرمایا، یہ کس کا ہے؟ جواب ملا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فوراً پکار کر بولے، عبداللہ بن عمر، شاباش شاباش، امیر المومنین کے بیٹے۔ آواز سن کر میں دوڑتا ہوا آیا اور پوچھا، امیر المومنین کیا بات ہے؟ بولے، یہ اونٹ کیسا ہے؟ میں نے جواب دیا، یہ کمزور سا اونٹ تھا، میں نے لے کر چراگاہ میں بھیج دیا۔ فرمایا، اچھا، چراگاہ والے کہتے ہوں گے امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، اسے چارہ کھلاؤ، اسے پانی پلاؤ۔ عبداللہ، اونٹ کی اصل قیمت جس پر خریدا ہے اپنے پاس رکھو اور باقی رقم بیت المال میں جمع کروا دو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو کسی کام سے روکتے تو آ کر اپنے گھر والوں کو بھی جمع کر کے کہتے، لوگ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے پرندہ گوشت کی طرف دیکھتا ہے۔ اگر تم نے غلط کام کیا تو وہ بھی کریں گے، اور اگر تم رک گئے تو وہ بھی رک جائیں گے۔ اللہ کی قسم، اگر تم میں سے کسی نے ایسے کام کا ارتکاب کیا جس سے میں نے منع کیا ہے تو میں تمہیں دوہری سزائیں دوں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے عظیم الشان فتوحات حاصل کی۔ حکومت 22 لاکھ مربع میل تک کے علاقے پر پھیل گئی تھی۔ اس میں عرب کے علاوہ عراق، ایران، مصر، فلسطین، بحرین، ارمینیا، آذربائیجان، سیزبان وغیرہ شامل تھے۔ اتنے بڑے ملک کا انتظام بہت کٹھن تھا، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبی سے انتظام کیا۔ انہوں نے اسلامی سلطنت کو صوبوں میں بانٹ دیا، پھر ہر صوبے کو ضلعوں میں تقسیم کیا۔ عام طور پر ایک صوبے میں 10 سے لے کر 20 ضلع ہوتے تھے۔ ملک کے انتظام کو چلانے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیتے رہتے تھے۔ مشورہ کرنے کے لیے انہوں نے جلیل القدر صحابہ کرام پر مشتمل ایک مجلس شورا تشکیل دی تھی۔ اس کے اجلاس زیادہ تر مسجد نبوی میں ہوتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر صوبے کا ایک گورنر مقرر کیا ہوا تھا۔ ان کی نگرانی وہ خود کیا کرتے تھے۔ ان گورنروں کو سادہ انداز میں زندگی گزارنے کی ہدایت کی جاتی تھی۔ آپ ہر سال حج کے زمانے میں اپنے گورنروں کو جمع کرتے، ان سے لوگوں کے احوال دریافت کرتے، پیچھے کے حالات پوچھتے، پھر لوگوں سے ان گورنروں کے بارے میں پوچھتے۔ لوگ بے دھڑک شکایت کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے اس قسم کا خطبہ دیتے، لوگوں، تم پر جو حاکم مقرر کیے گئے ہیں وہ اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ تمہیں ماریں پیٹیں اور تمہارا مال چھین لیں، بلکہ انہیں اس لیے بھیجتا ہوں کہ وہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سکھائیں۔ اگر کسی نے اس کے خلاف کیا ہے تو مجھ سے بیان کرو تاکہ میں اس کا بدلہ لوں۔ لوگوں کو عام اجازت تھی کہ وہ کسی وقت بھی اپنی شکایت پیش کر سکتے تھے۔ ایک دفعہ مصر کے ایک غریب شخص نے گورنر کے بیٹے کی شکایت کی کہ اس نے اسے بلا وجہ پیٹا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ بیٹے کو بلوایا، پھر اس غریب کو کوڑا دے کر کہا، جتنے کوڑے اس نے تمہیں مارے تھے اتنے ہی تم اسے مارو۔ اس غریب نے کوڑے مارے۔ تعداد پوری ہونے پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب 2-4 کوڑے گورنر کو بھی مارو، لیکن اس آدمی نے ایسا کرنا پسند نہ کیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بہت بڑے جنرل تھے۔ انہوں نے 20 لڑائیاں لڑیں۔ بڑی بڑی سلطنتوں کو انہوں نے ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ مسلسل فتوحات حاصل کرتے جا رہے تھے تو عین اس حالات میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سپہ سالاری سے معزول کر دیا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا، مسلمان یہ خیال کرنے لگے تھے کہ یہ فتوحات خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، جبکہ فتوحات ہمیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہو رہی ہیں۔ جزیرہ کے گورنر ایاز بن
ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ ایک باریک لباس پہنتے ہیں، دروازے پر دربان بھی مقرر کر رکھا ہے۔ آپ نے انہیں فوراً بلوایا، ان کے لباس کو اتروا کر بالوں کا بنا ہوا کھردرا کرتا پہنا دیا اور بکریوں کا ریوڑ منگوا کر انہیں حکم دیا کہ جنگل میں جاؤ اور بکریاں چراؤ۔ ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ایک صوبے کے گورنر تھے۔ اتنی سخت سزا سننے کے بعد انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسا لباس نہیں پہنیں گے۔ چنانچہ سیدنا عمر نے انہیں معاف کر کے اپنے عہدے پر واپس بھیج دیا۔ ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے موٹا لباس پہنتے رہے، نہ کبھی باریک لباس پہنا، نہ دروازے پر دربان مقرر کیا۔ فتوحات کا دائرہ پھیلنے سے بے پناہ مال غنیمت حاصل ہو رہا تھا، چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 ہجری میں بیت المال قائم کر دیا۔ ان میں سے یتیموں، غریبوں، ناداروں اور بیواؤں کو وظیفے دیے جاتے تھے، ضرورت مندوں کو قرض بھی دیا جاتا تھا، جنگی ضروریات پر بھی خرچ کیا جاتا تھا۔ ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیز دھوپ میں بھاگتے دیکھا تو حیران ہوئے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا تھا، اس کو تلاش کر رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو بیت المال کی خوشبو فروخت کرنے کے لیے دی۔ وزن پورا کرنے کے لیے کبھی کبھی وہ اپنے دانتوں سے خوشبو توڑتی تھیں۔ اس عمل کے دوران کچھ خوشبو ان کی انگلیوں کے ساتھ لگ گئی، انہوں نے وہ خوشبو اپنے دوپٹے کے ساتھ مل لی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو پوچھا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب میں انہوں نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا دوپٹہ اتار کر زمین پر ملنا شروع کر دیا اور فرمایا، تم مسلمانوں کی خوشبو سے خوشبو حاصل کرتی ہو؟ مٹی میں ملنے کے بعد اس کو پانی سے دھویا اور اس وقت تک دھوتے رہے جب تک اس کی خوشبو ختم نہ ہو گئی۔ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ کا ایلچی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ آپ کی بیوی نے 1 دینار قرض لے کر اس کا عطر خریدا اور اسے شیشیوں میں بھر کر ایلچی کے ساتھ شاہ روم کی بیویوں کو تحفے میں بھیج دیا۔ جب تحفہ شاہ روم کی بیویوں کو ملا تو اس نے عطر نکال کر خالی شیشیوں کو ہیرے جواہرات سے بھرا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو بھجوا دیا۔ آپ کی بیوی نے جواہرات شیشیوں سے نکال کر چٹائی پر بکھیرے ہوئے تھے کہ سیدنا عمر گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ بیوی نے سارا ماجرا سنایا۔ آپ نے سارے جواہرات بیچ کر 1 دینار بیوی کو واپس کیا اور باقی دینار بیت المال میں جمع کروا دیے۔ ایک دفعہ بیماری کی حالت میں علاج کے لیے شہد تجویز کیا گیا۔ بیت المال میں شہد موجود تھا لیکن آپ نے لینا گوارا نہ کیا۔ آخر کار لوگوں کو جمع کیا گیا۔ جب سب نے اجازت دے دی تب شہد لیا۔ عبد الرحمن بن نجی کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس حاضر تھا، غلام دودھ دھو کر لایا۔ آپ نے اس کا ذائقہ بدلا ہوا محسوس کیا۔ غلام سے پوچھا، یہ دودھ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے جواب دیا، اونٹنی کا بچہ دودھ پی گیا تھا، میں نے بیت المال کی اونٹنی کا دودھ آپ کو دیا۔ آپ نے کہا، افسوس تو مجھے آگ پلا رہا ہے، جاؤ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ وہ بلا کر لائے تو آپ نے فرمایا، اس نے مجھے بیت المال کی اونٹنی کا تھوڑا سا دودھ پلایا ہے، کیا تم مجھے اس کی اجازت دیتے ہو؟ کیا وہ میرے لیے حلال ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین، آپ کے لیے حلال ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کا بہترین نمونہ دنیا کو دکھایا۔ آپ نے ایسے قاضی مقرر کیے جن کے دل اللہ کے خوف سے لبریز تھے۔ ان لوگوں کو یہ حکم تھا کہ تمام فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق کیے جائیں۔ قاضیوں کی تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ آپ نے کوفے میں شریح رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی مقرر کیا۔ ان کے فیصلوں نے بہت شہرت حاصل کی۔ وقت آنے پر وہ امیر المومنین کے خلاف بھی فیصلہ دے دیتے تھے۔ آپ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ خود رعایا کا حال جاننے کے لیے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ ملک شام کے سفر سے لوٹ رہے تھے کہ ایک بڑھیا نظر آئی۔ اس نے پوچھا،
बड़ी भी उमर के बारे में कुछ मालूम है? वो बोली, हाँ सुना है, शाम गया हुआ है, अल्लाह उसे समझे। आज तक उसने मुझे फूटी कौड़ी नहीं दी। उसे मालूम नहीं मैं कितनी तंगी से गुजारा कर रही हूँ। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये सुनकर फरमाया, बड़ी भी तुमने जाकर उमर को अपना हाल बताया? बुढ़िया ने कहा, अगर उसे रियाया का हाल मालूम नहीं तो खिलाफत क्यों करता है? सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये सुनकर रो पड़े। फिर उससे पूछा, तुम क्या लेकर उमर को माफ़ कर सकती हो? उसने कहा, अगर मुझे 25 दिनार मिल जाएं तो मैं माफ़ कर दूंगी। आपने उसी वक्त उसे 25 दिनार दे दिए। वो खुश होकर दुआएं देने लगी, अल्लाह उमर को माफ़ करे, उस पर अपनी रहमत नाजिल करे। बाद में सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसका वजीफ़ा मुकर्रर फरमा दिया। एक मर्तबा आपने एक नन्हे बच्चे को रोते देखा तो उसकी माँ पर नाराज़ हुए कि वो बच्चे को दूध क्यों नहीं पिलाती। वो आपको पहचानती नहीं थी। कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया है कि जब तक बच्चा माँ का दूध पीता रहेगा बैतुल माल से उसका वजीफ़ा मुकर्रर ना किया जाएगा। मैं उसका दूध छुड़वा रही हूँ ताकि वजीफ़ा लग जाए। यही उसके रोने की वजह है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये सुनकर बहुत रोए। फिर ऐलान कर दिया कि जिस दिन कोई बच्चा पैदा होगा उसका वजीफ़ा उसी दिन मुकर्रर हो जाएगा।